قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو یہ قرآن کہاں سے آتا؟ سمجھ کیجیے، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ اے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بھٹکانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ تجھ پہ سو جان ہے قربان ربی الاول، تجھ پہ سو جان ہے الرحمن الرحیم یبایعونک انما یبایعون اللہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک شعر اس موقع پہ مجھے یاد آیا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ نیلی قمیص والے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہم۔ سبحان اللہ۔ آپ شاید سمجھ نہیں سکے جبکہ اتنی سمجھ آپ کے پاس ہے کہ پورے ہندوستان میں میں تعریف کرتا ہوں کہ ادونی جیسا شہر ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر شہر کا نام کسی چیز سے شروع ہوتا ہے اور کسی چیز پہ ختم ہوتا ہے، مگر ادونی الف سے شروع ہوتا ہے اور یہ پہ ختم ہوتا ہے، اور الف سے یہ تک جو چاہو جہاں تلاش کرو، رائٹ سے، لیفٹ سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، جدھر سے چاہو۔ اس لیے سید طاہر شاہ قادری اولاد غوث آل علی نے فرمایا کہ ادونی منبع عرفاں ہے یارو، جدھر دیکھو یہاں گھر گھر ولی ہے۔ آپ کس گلی میں رہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس کی تعریف میں اپنے تقریروں میں، یہ ہمارے بچے آج کچھ ویسٹ بنگال کے آئے ہیں جو آنند پور میں رہتے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں، سب ہمارے مریدین ہیں، ان کو میں بتاتا رہتا ہوں شہر ادونی، اور اسی شوق میں بتاؤ حیدرآباد سے آتے اور ادونی والے نہیں آ سکے، یہ ان کی خوش نصیبی کہوں یا آگے جملہ اچھا رہے۔ تو حضرات بڑے تعجب کی بات ہے، آپ نظامت وہاں سے کریں گے کہ یہاں سے؟ آپ قریب رہیے حضرات، آپ نے ہمیں اس عمر سے دیکھا ہے، یہ ہمارے صاحبزادے ہیں۔ جب میں پہلی بار آیا تھا بارمن 82 یا 83 میں، تو یہ میری عمر تھی، اور آج ان سے 2 بڑے میرے بیٹے ہیں جو عالم ہیں، فاضل ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مدرس ہیں، مفسر ہیں، اور یہ بھی آل انڈیا دورہ کرتے ہیں، ان کا بھی آسمی چینل ہے جس میں جب آپ چاہیں ہماری تقریر ملے گی، ہمارے حالات ملیں گے، معاملات ملیں گے، ہمارے سارے پروگرامات ملیں گے۔ اقبال امجد صاحب سے آج میں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں کتنے لوگ رہ گئے، بولے جو نظر آئیں وہی ہیں، نہیں سمجھ سکے آپ، جو نظر آ جائیں وہی ہیں، اور جو نہ ملاقات کریں آپ سمجھ لیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کی مغفرت فرمائے۔ وہ ایسے ہمارے عاشقین تھے کہ جب ہم یہاں آتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کا سینہ عشق رسول کا مدینہ، اور آج بھی الحمدللہ
ظاہر ہے ذریت وہی ہے، اولادیں وہی ہیں، لوگ وہی ہیں، تھوڑا سا فرق ضرور آیا ہے۔ غالباً ہمارے متولی صاحب ہیں ماشاءاللہ، اچھا ہاں ماشاءاللہ اب پہچانے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیر کا صدقہ انہیں عطا فرمائے اور سب کو پیرانے پیر کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی میں کچھ آپ سے باتیں ایسی بتاؤں گا جو کبھی آپ نے نہیں سنی۔ اب بتاؤ فرمائش اتنی ہے کہ میں سوچتا ہوں نعت پڑھوں یا تقریر سنوں؟ بہت دنوں آپ کی نعت میں سنا یاد ہے مصطفیٰ۔ ابھی ہمارے صاحب کمرے میں انہوں نے فرمائشیں کی تو میں چاہتا ہوں یہ بھی ایک شعر کیوں میں نے کہا ہے کہ یہ محفل ہے نعتیں سنانے کے محفل، یہ محفل ہے آقا کے آنے کے محفل، یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل، یہ بارہ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محفل ہے قسمت بنانے کی، محفل ہے قسمت جگانے کی، اور یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی، یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ سلامت رکھے، زور سے بولو آمین۔ آپ نے بددعا تو نہیں دی ہے، دعا ہی دے رہے ہیں، اور دعا پہ آمین کہنا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اس لیے میں نے کہا آؤ جس کی یاد میں آئے ہو وہ غوث جیلانی ہے، وہ شہنشاہ بغداد ہے، وہ غوث سمدانی ہے، وہ محبوب ربانی ہے، ایسے محبوب ربانی ہے کہ جو ایک بار نہیں دو بار جواب دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے ایک بار سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اب وہ متحیرانہ انداز میں سوچ رہے ہیں یا اللہ ہم نے تو ایک بار سلام کیا ہے، یہ دو بار جواب عطا فرما رہے ہیں، پوچھ ہی لیا اے میرے سرکار بغداد ہم نے ایک بار سلام کیا، آپ دو بار جواب دے رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ایک ادھار دے رہے ہیں، ایک نقد دے رہے ہیں، ادھار دے رہے ہیں، ایک نقد دے رہے ہیں۔ کہنے لگے میں سمجھ نہیں سکا، کہا جب میں شکم مادر میں تھا آپ نے میری ماں کو سلام کیا تھا، وہ اس خاندان کی تھی کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ انہوں نے شرم و حیا سے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ وہ اس کی بیٹی تھی۔ ایک بار آقا نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جو جائیں گی وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہوں گی۔ سبحان اللہ، غور سے زور سے سبحان اللہ۔ کون ہوں گی؟ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم، حضرت مریم جائیں گی، سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ جب یہ سوال آیا تو سوچنے پہ انسان مجبور ہوگا۔ خاتون جنت کے دل میں خیال آیا ہمارا تو یہ مقام ہے، جب ہم میدان محشر میں نکلیں گے آواز بلند ہوگی، لوگوں اپنی اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی لاڈلی جانے والی، خاتون جنت جانے والی
تو میرا مقام یہ ہے میں نبی کی شہزادی، میں آقا کی شہزادی، میں طٰہٰ کی شہزادی، میں مزمل کی شہزادی، میں مدثر کی شہزادی، میں سید المرسلین کی بیٹی، میں خاتم النبیین کی بیٹی، میں خاتم المرسلین کی بیٹی، میں شفیع المذنبین کی بیٹی، میں رحمت للعالمین کی بیٹی۔ تو حضرت مریم کیسے جائیں گے؟ ادھر خیال آیا میرے نبی تو وہ ہیں کہ جی طرف اٹھ گئی دم میں دم اس نگاہ عنایت پہ ارے اس نگاہ عنایت پہ آقا نے دیکھ لیا کہ میری بیٹی فاطمہ سوچ رہی ہے کہ میں آقا، آقاؤں کے آقا، مولاؤں کے مولا، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول کی بیٹی، کیا میں جنت میں سب سے پہلے نہیں جاؤں گی؟ سوال یہی ہوا تھا، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آقا نے فرمایا عیسیٰ کی ماں حضرت مریم جائیں گی۔ دل میں خیال آیا، آقا نے فرمایا بیٹی سنو سنو، معاملہ یہ ہے تم ہی پہلے جاؤ۔ اسے بولو یار، مگر فرق یہ ہوگا کہ جس اونٹنی پہ بیٹھی رہو گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، وہ خادمہ کی حیثیت سے جائیں گی، تم مخدومہ کی حیثیت سے۔ اب آپ بتاؤ جس غوث پاک کے دادی کا مقام یہ اور جن کے دادا مولا علی کا مقام، ایک بات بتائیں گے، موضوعات تو بہت ہیں، پھر کبھی سنائیں گے۔ جن کو ڈوبا ہوا بہت بات سنائیں گے، کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم ان کو اپنی عقیدت میں علی کہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے مولا علی کے نام لینے کا، علی کا کام ہے گرتے ہوں کو تھامنے کا۔ مولا علی ایک بار منبر پہ کھڑے ہوئے، تفصیلاً نہیں اشارتاً سنو، آقا نے فرمایا یہاں سے لے کے وہاں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اتر سے دکھن، پورب سے پچھم، یہاں تک کہ زمین سے لے کے زما تک، مکی سے لے کے مکہ تک، فرش سے لے کے عرش تک، فلک سے لے کے ملک تک، جنت سے لے کے وہاں تک، یہاں سے لے کے وہاں تک، ساری کائنات، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، ساتوں آسمانوں میں، زمین کے طبقات میں، جہاں سے چاہو، ادھر سے چاہو، ادھر سے چاہو، جدھر سے چاہو، جو سوال کرنا چاہو مولا علی سے پوچھو۔ سبحان اللہ، مولا علی سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو۔ یہ آقا نے فرمایا بھیا کو ذرا دیکھنا، جب مولا علی نے فرمایا، دیکھو نا کہاں دیکھ رہے ہو، ہماری طرف دیکھو بھائی، آپ اتنے پرانے ہو کہاں دیکھنے لگتے ہو، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جو چاہو مجھ سے سوال کرو، سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کوئی دنیا میں مائی جلال نبی کے علاوہ کہ جو کہے کہ جو چاہو مجھ سے سوال کرو؟ لوگ متحیرانہ انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مولا ہمارا ایک سوال ہے، یہ بتائیے اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ سبحان اللہ، اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہاں ہے؟ حضرت مولا علی نے ایک نگاہ اٹھائی تحت السرا میں اور دوسری نگاہی عرش معلی میں۔ انتہائی دنیا، مشرق
को देखा, मगरिब को देखा, शिमाल को देखा, जुनूब को देखा, इरशाद फरमाया शायर ही जिब्रील, जो सवाल कर रहा है वही तो जिब्रील है। बोलो अब आप बताओ, जिनके दादा मौला और जिनकी दादी फातिमा, जब इनका जवाब नहीं है तो उनके लगते जिगर का क्या जवाब होगा? और आपके जद्दे आला इमाम हसन, जद्दे आला इमाम हुसैन, फरमाते तू हुसैनी हसनी क्यों ना महीउद्दीन हो, मजमे बहरैन है दरिया तेरा, मजमे बहरैन है दरिया तेरा। ये मोहिया ज़ाते गिरामी है, ये गौसे आदम वो गौसे आदम है, ये नबियों के नबी हैं, ये वलियों के वली हैं, वो रसूलों के रसूल हैं, ये औलिया के मुख्तार हैं, ये औलिया के सरदार हैं, वो नबियों के सरदार, ये वलियों के सरदार। इसीलिए मैंने आयत पढ़ी है, युबायऊनका इन्नमा युबायऊन अल्लाह। कुरान सुनने जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि नबी ने बैठ ली, कुरान कहता आपने नहीं हमने ली। अरे बोलो, कुरान का कहता आपने नहीं, यहाँ तक कि यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, मेरे हबीब वो आपका दस्ते नबूवत जो था वो आपका नहीं था। अल्लाह कहता मेरा यदे कुदरत। अब जरा मुलाजा फरमाए नबी की जात क्या है, नबी की जात क्या है? नबी की जात ये है कि कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। सलामत रखे सुभान अल्लाह। चलो एक उधर से इधर से तीन हो गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तीन ही पे दारो मदार है, तफसील में नहीं जाना चाहिए, तीन ही पे दारो मदार है। बहुत इस पे हम बोल चुके हैं, इसलिए जिन लोगों ने सुना होगा उन्हें याद भी होगा। क्योंकि तीन का मसला ये है कि कब्र में 3 हरफ, हश्र में 3 हरफ, कफन में 3 हरफ, दफन में 3 हरफ, सुभान अल्लाह। माँ में 3 हरफ, बाप में 3 हरफ है नहीं है? बोलो है या नहीं है? कहाँ तक जाऊं बताने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। जो बात कह रहा था वो पूरी हो जाए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अली में 3 हरफ, पढ़े लिखे होगा जितना खामोश है। अली में 3 हरफ, वली में 3 हरफ। बोलो है। और जब कब्र में जाओगे सवाल भी 3, सवाल भी 3। गौस साहब, गौस में 3 ही हरफ है ना जी। अब इस तफसील में नहीं, बस यहीं से वो बात आगे बढ़ जाए। कौन सी बात? मौला अली के ये लाडले शहजादे गौसे आजम मेरे आका मेराज में जा रहे थे, मगर जब जिब्रील ने कहा अगर ये शरीर ये बरतर परम परोगे तजल्ला बसोजत परम, ये मेरे आका अब आगे बढ़ूंगा तो तजल्ली की रोशनी से मेरे परो बाल जल जाएंगे। क्योंकि वो तजल्ली जब पड़ी थी हजरत कलीम पर, याद है ना? इसको कहते हैं बेटा इशारों की तकरीर। मेरी तबीयत खराब थी आज से 20-25 साल पहले, और मेरी तकरीर थी मुगलपुरा हैदराबाद में। कम तो बेश 1 लाख का मजमा था। ये अवैसी जो इस वक्त हैं इनके बाप थे, वो स्टेज पे मौजूद थे, और उनके न जाने कितने बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स और न जाने कौन कौन बैठे थे। सफे अव्वल में मेरी कुर्सी थी। उस दिन मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा बेटा, उस दिन हमारी तबीयत कुछ खराब थी तो हमने कहा मैं खड़े होकर तकरीर नहीं कर सकता, मेरे सामने कुर्सी लाके रख दी। और जो मैंने शुरू की तो 1 घंटा मुझे पता ही नहीं चला कि 5 मिनट हुआ कि 1 घंटा। मतलब हैदराबाद वाले इशारों में तकरीर सुनते हैं, और आप भी अगर हैदराबादी नहीं है तो करीब में तो जरूर है, वहाँ की हवा तो जरूर आती है। कभी कभी मैं कहता हूँ भाई कि हैदराबाद की नज़ाकत मशहूर है,
مگر لکھنؤ بھی کم نہیں ہے، اس راستے سے ہم لوگ آتے جاتے ہیں، سمجھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اشارے میں لوگ تقریر سمجھتے تھے کہ میں آگے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی نبیوں کے سردار، سبحان اللہ، غوث اعظم ولیوں کے سردار، جیسے ہی حضرت جبریل نے کہا اگر یہ چلے مجھے برکت برم فروغ تجلی بسوزت برم، تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ جبریل پھر آئے تھے، آقا فرماتے ہیں تمنا بتاؤ، تمہاری آرزو کیا ہے وہ بتاؤ، ہے نا؟ قربان جاؤ قسم خدا کی، آرزو بتاؤ۔ کہتے ہیں میرے مولا کل میدان محشر میں جب آپ کا امتی پلسرات کے اوپر سے گزرے تو ان کے قدم ہوں میرے پر ہوں، اس کو محبت اس کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں چاہتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، وعدہ کیا تھا وہ نبھائیں، مگر جب آپ کا قدم ناز آگے بڑھا تو کندھا تھا غوث اعظم کا، کس کا کندھا ہے؟ غوث اعظم کا، آپ کا قدم ناز یعنی نبیوں کے نبی کا قدم ناز غوث اعظم کے کندھے پہ پڑا، تو آپ نے فرمایا اے اللہ یہ کس کا کندھا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے محبوب جیسے آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، نبیوں میں سردار آپ ہیں، اور آپ ہی کی اولاد میں ولیوں میں سردار یہ ہیں۔ ان کی ذات وہ ہے کہ جیسے آپ نبی اعظم ہیں ایسے ولیوں میں یہ غوث ہے، بولو بولو غوث اعظم ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے اللہ جیسے میرا قدم ان کے گردن پہ ہے ان کا قدم سارے ولیوں کے گردن پہ ہے۔ اللہ کیا کوئی اللہ کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ واہ واہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے ادھر میرے آقا نے فرمایا اور زبان نبی قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ نبی اپنے خواہش پاک سے کچھ کہتے ہی نہیں، ان کا ہر فرمان فرمان الہی ہے، یہ قرآن ہے، ہم سنیوں کا ایمان ہے، جو نہ مانے وہی سب سے بڑا ایمان ہے، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے کتنی پیاری بات، آقا نے فرمایا جیسے میرا قدم ان کے کندھے پر ایسے ان کا قدم سارے اولیاء کے گردن پر، لہذا غوث اعظم منبر پہ کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا قدمی حاضری اللہ بطے کل ولی ہمارا قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر، 313 اولیاء موجود تھے، سب نے اپنے سروں کو جھکایا اور کہا میرے سرکار بغداد آپ کا قدم ناز ہمارے گردنوں ہی تک نہیں ہے، ہمارے سروں پر ہے، ہماری آنکھوں پر ہے، جہاں چاہو غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
غوث اعظم کی سچی محبت عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے۔ بس یہ بات پوری کر دوں، جیسے ہی آقا نے فرمایا قدمی میرا قدم علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کے گردن پہ جہاں جہاں اولیاء تھے، ہند میں، چین میں، جاپان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، شام میں، جہاں بھی تھے سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکائیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ عرض کرتا ہوں، سب نے گردنیں جھکا لی۔ 313 اولیاء موجود تھے، سب نے اپنی گردنیں جب جھکا لی تو اللہ نے تجلی فرمائی، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور تجلی خدا جب کریم نے عرض کیا رب ارنی، سبحان اللہ، سارے والی تقریر سنو، تفسیر والی نہیں، رب ارنی، بولو بولو رب ارنی، بولنا بیٹا رب ارنی۔ اللہ نے کہا لم ترانی، سبحان اللہ، انہوں نے عریضہ پیش کیا چلتا دکھا دے، آواز آئی دیکھ نہیں سکتے، جب بہت مزید ہوئے کیونکہ کریم تھے تو اللہ نے کہا 40 دن روزہ رکھو، پھر کوہ طور پہ آنا، تفصیلاً نہیں اشارہ کر۔ کوہ طور پہ جب گئے اللہ نے کہا اے کریم ہوشیار رہنا، تجلی ڈالنے جا رہا ہوں۔ وہ بھی تجلی کی وہ ایک جھلک جو سوئی کے نوک کے 1000ویں حصے کے برابر، اللہ نے تجلی ڈالی، کوہ طور جل کے خاک سرما بن گیا، مگر حضرت موسیٰ کے ساتھ پہ کوئی اثر نہیں، صرف بے ہوش۔ اور جب ہوش میں آئے تو دیکھا جس پر کھڑا تھا وہ جل گیا، مگر جہاں پہ تھے وہ بچ گیا۔ کل بولو گے تو کہاں رہیں گے ہم؟ اس لیے کل کی بات مت کرو، آج بولو زندگی کی راہوں میں رنج و غم کے میلے، اکیلے نہ رہنے دو، زور سے بولو۔ تو کیا ہوا؟ تجلی اتنی باریک ڈالی، پورا کوہ طور جل کر خاک، مگر حضرت موسیٰ باقی ہو بے باک۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ درخت پہ نظر پڑتی ہے تو درخت جل رہا ہے، شجر پہ نظر شجر جل رہا ہے، حجر پہ نظر حجر جل رہا ہے، سب جل رہا ہے۔ مجھے یا اللہ کیا ہوگا؟ آبادی تو جل جائے گی۔ آواز آئی کریم جس پتھر پہ تھے پتھر ہٹاؤ، ہٹایا تو کپڑا ملا، کہا نقاب بنا لو، نقاب بنائے۔ آگے بڑھے تو عورتوں نے کہا یا اللہ ابھی تک ہم لوگ نقاب پہنتے تھے، اب یہ بھی نقاب پہننے لگے۔ ہم تو کہتے ہیں آج کے دن کے لیے ہوتا تو یہ جواب ملتا کہ جب نقاب تمہارا خراب ہو گیا، یعنی بے پردگی ہو گئی، تو مردوں کو ضروری ہے کہ وہی نقاب ڈالیں۔ میں اشارہ نہیں سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے لگے یہ پہنچے اپنے گھر پہ تو ان کی بیوی نے پوچھا، بیوی تو پہلے ملتی ہے گھر میں، کہنے لگے میرے سرتاج یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کیا بتاؤں، میں خدا کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ بیوی ہوتی یہی ہے کہ جو شریک حیات کا مطلب ہی ہے۔ کہنے لگے حضور آپ اکیلے چلے گئے، مجھے نہیں لے گئے؟ ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ کو لے جائیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، ہماری عرضی۔ بیوی بڑی اچھی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا کہنا ایسے مان لے، لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، بحث نہ کرے۔ حضور ٹھیک ہے جو آپ کیے وہ ٹھیک ہے، مگر کم از کم یہ تو بتا دیجئے کہ جن آنکھوں سے آپ نے جلوہ دیکھا ہے ان آنکھوں کو دکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان آنکھوں کو دیکھنے کی تاب تمہارے آنکھوں میں تھا، اس لیے کہ شجر حجر پہر بر نجم اختر سب جل رہے ہیں۔ ایک کام کرو، ایک آنکھ سے دیکھیں گے، ایک آنکھ کو بند رکھیں گے۔ یہ طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ کہنے لگے ہم دیکھیں گے مگر ایک آنکھ بند کر لیں گے تاکہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہی ہے کہ اندھی ہو جائیں گے تو خدمت نہیں کریں گے، ایک آنکھ کو بند کر لیں گے، ایک آنکھ سے دیکھیں گے۔ خبردار ایسے ہی رکھنا
بالکل حضور ایک آنکھ سے دیکھیں گے. انہوں نے ایک آنکھ بند کیا, جیسے ہی پردہ ہٹایا حضرت کریم نے ویسے ہی آنکھ کی روشنی غائب. اب انہوں نے خیال نہیں کیا کہ غائب ہے کیا ہے, پھٹ سے انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا اور دوسرے سے دیکھنا شروع کر دیا. آ رہی جا رہی جا رہی آ رہی, ایک کی جاتی ہے دوسرے میں آتی ہے, دوسرے کی جاتی ہے تیسرے میں آتی ہے. اللہ نے کہا اے فرشتوں, میرے کریم کی بیوی میرے جلوے کو جب دیکھنے کے لیے بے قرار ہے تو روشنی بھی برقرار کر دو. روشنی بھی برقرار کر دو, روشنی بھی برقرار کر دو. لہذا وہ کریم ہے جو ایک جھلک پڑی ہے تو کوہ طور خاک ہو گیا, اور یہ میرے نبی کے حبیب ہیں, غوث اعظم ہیں کہ جلوہ مکمل پڑ رہا ہے, نہ بھی ہوش ہوئے ہیں نہ کوئی خرابی ہوئی ہے. یہ مقام ہے غوث اعظم. سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا, جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث اعظم کی شان ہے ماشاءاللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. ایک شخص مرید کسی کا تھا, جیسے دلاور ہمارے مرید نہیں ہے, فیاض ہمارے مرید نہیں, یہ شکایتیں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کی محبت کی میں کا ثبوت دے رہا ہوں. اگرچہ نہیں ہے مگر حکم یہی ہے, ہر پیر کی تعظیم کرو سبحان اللہ, مگر اپنے پیر کو سب سے عظیم جانو سبحان اللہ, اور کسی کی شان میں توہین بھی نہ کرو مت کرو. ایک شخص جا رہا تھا اپنے پیر کی بارگاہ, نظر الاسلام صاحب اور سے سننا بیٹا, اور عبدالرحمان صاحب آپ بھی, کہ وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں جا رہا تھا اجازت ہے کہ حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں, جاؤں. گیا, کہنے لگا حضور میں تجارت کی غرض سے جانا چاہتا ہوں, جا سکتا ہوں؟ انہوں نے آنکھ بند کیا, ان کے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے. اتنا سنایا تم بھول گئے تو تعجب ہے, ان کے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, وہ بند کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں, کھولتے ہیں تب دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ دیوانے کو یوں ہی تم دیوانہ نہ کہنا, کہ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا دیتا. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. مت جانا, تم نہیں جائیں گے, کہ اگر جاؤ گے تو جان بھی چلی جائے گی, مال بھی غائب ہو جائے گا. کون ہوگا جو مال بھی دے جان بھی دے, مگر جا رہے تھے بڑے پیر کی نظر. یہ غوث سمدانی ہے, پیر لاسانی ہے. بولو کہنے لگا کیا بات ہے, چہرہ تیرا اترا اترا. کیونکہ غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ چہرہ کو چہرہ, وہ دل کو دیکھتے. ہمارا کیا بات ہے, کہا حضور میں تجارت کی غرض سے جانا چاہتا تھا, میرے پیر نے منع کر دیا. جائے گا؟ ہاں حضور اگر اجازت ملے تو جائے. جا, میں ذمہ داری لے رہا. اب وہ چلا گیا, آ بھی گیا. ایک شب رہ گئی, قیام کیا, رات کے پچھلے پہر میں خواب دیکھا کہ سارا مال ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا, ایک تلوار ماری, گردن پہ آنکھ کھلی تو دیکھا مال بھی موجود ہے, جان بھی موجود ہے. چوٹ کا احساس ہو رہا ہے. اب وہ صبح ہوتے ہی بغداد میں داخل ہوئے, مال بھی نہیں اتارا. ارے مال اب اترے گا گھر پہ. بھاگے ہوئے پیر کی بارگاہ میں پہنچے, حضور میں آ گیا. کہاں سے؟ تجارت کر کے.
آ گیا جی حضور آ گیا. مال کہاں گھر میں ہے, جان کہاں سامنے ہے. کہنے لگے مگر یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے بتایا میں جا رہا تھا بڑے پیر, دستگیر, روشن زمین, پیروں کے پیر. انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بتایا. بولے جا میں ذمہ داری دے رہا ہوں. کہنے لگے پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرا کام تھا بتا دینا, ان کا کام ہے بچا دینا. ارے غوث پاک زندہ باد, ارے غوث پاک زندہ باد. کہنے لگے ان کا کام بچانا ہے, میرا کام بتانا ہے. اب غوث پاک کی بارگاہ میں گئے, حضور میں آ گیا. کہا مال کہاں گھر پہ چھوڑ آیا, کہاں جان کہاں آپ کے سامنے. ہاں کچھ بات ہے. ہاں حضور رات کے پچھلے پہر میں خواب دیکھا کہ ایک ڈاکو آیا, سارا مال لوٹ لیا اور میں نے اوپر تلوار کا وار کیا. آنکھ کھلی تو سر بھی موجود, گھر بھی موجود, دولت بھی موجود, درد ہو رہا تھا. حضور میں سمجھ نہیں سکا تھا, وہی تو سمجھانے کے لیے. ارے جو تیرے ساتھ ہونے والا تھا اسی کو میں نے خواب میں تبدیل کر دیا. ہمارے تباہ والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. ایک کرامت اور وہ بھی در نبی سے آپ کی امامت, آپ کی عظمت سنو. روزانہ میرے آقا حسین کو بلاتے تھے, آج حسن مصطفیٰ کو بلایا. یہ ان کی مرضی ہے, جسے چاہے بلائیں. کسی کو صداقت دے دیا, کسی کو عدالت دے دیا, کسی کو سخاوت دے دیا, کسی کو شجاعت دے دیا. کبھی تم بھی تو بولو, صرف ہم بولے آپ چپ چاپ بیٹھے رہو گے. کسی کو ولایت دے دیا, کسی کو نسبت دے دیا, کسی کو عزت دے دی, کسی کو عظمت دے دی, کسی کو کچھ عطا فرما دیا. کیونکہ آقا کی شان اور ذات یہ ہے کہ کون دیتا ہے تم چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور پہلے ایک نام لکھی تھی دلاور, تمہیں یاد ہوگا. اس کے اشعار بہت ہیں مگر جو دین پر بات تھی بیٹا اس میں ذرا بھی کچھ لکھنا پڑھنا شروع کر دیا ہو. شعر سنو, بڑا پیارا شعر ہے. پہلے درود پاک ایک بات سنا دیجیے. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. مطلب اور ایک شعر آپ بھی ماشاءاللہ خوب پڑھتے ہیں. زور سے پہلے پڑھو سبحان اللہ. نہیں پہلا مصرع, ہاں نہیں گانا نہیں ہے بیٹا, پہلا مصرع. صدق و عدل و غنی وہ مولا علی. شیریت صدق و عدل و غنی وہ مولا علی, سب میں تین ہی ہے. صدق, غنی, مولا علی, عدل, تینوں میں تین تین ہے. صدق و عدل و غنی وہ مولا علی, صدق و عدل غنی وہ مولا علی. نسبت مصطفیٰ کا کہنا, عظمت مصطفیٰ کا کہنا. عظمت مصطفیٰ کا ابھی مطلب نہیں یاد ہو پایا. اصل میں اب ظاہر ہے عمر کے لحاظ سے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت ذہن میں نہیں رہتی ہیں.
ان لوگوں کا ذہن ایسا ہے کہ ان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. چہرہ مصطفیٰ کا کیا کہنا شریف کہو. چہرہ مصطفیٰ کا کیا چہرہ بکنگ ہوتی ہے نا, زور سے بولو ایسے معلوم ہوتا 3 دن سے کھائی نہیں سلامت رکھے. یار کھاؤ نہ کھاؤ ہم کیا بتائیں. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں, سننا بیٹا, کیا نام شکیل. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں حضرت مخدوم یعنی شان ابد مخدوم ابد شامینہ شاہ کے پیر و مرشد. کیا نام ہے بیٹا؟ سید سالم شاہ. ان کی بارگاہ میں یہ پہنچے. مخدوم شامینہ جو ہے وہ قطب شامینہ قطب ابد ہیں, پورے ابد کے, جیسے ادھوری کے یہ ہیں قطب, ایسے وہ قطب ابد ہیں لکھنؤ کے. تو وہ کون سے کہنے لگے, حضور میں آپ کے خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو بولے بھائی اجازت نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ایک مٹھی چاول کی مجھے اجازت ہے, اب تم رہو گے تو میں تمہیں کیسے کھلاؤں گا. کہنے لگے حضور آپ کھانا کھا لیجیے گا, میں دھون پی کے رہ جاؤں گا. دھون پی کے رہتا ہوں. ہاں دھون سمجھتے ہو, چاول کو دھون نہیں, چاول جب پکتا ہے کچھ پانی نکالا جاتا ہے, اس کو پیس کہتے ہیں. پیس. کہنے لگے حضور پیس پی کے رہ جاؤں گا. کہنے لگے پیس تو میں پیتا ہوں, میرا بیٹا وہ چاول کھا جاتا ہے. کہنے لگے اچھا حضور تو ایک کام کیجئے, وہ چاول کھاتے ہیں آپ پیس پیتے ہیں, میں دھون پی کے رہ جاؤں, پلیٹ کو دھو کے پی لاؤں گا. یہ پیری مریدی. آپ کا مرید اگر کھانے کو نہ ملے تو ناراض ہو کر پہلے کی پیری مریدی. کہنے لگے حضور دھون, تو اب انعام دیکھو قطب ابد بنا دیا خدمت کی بنیاد. زور سے بولو اور زور سے اللہ تمہیں سلامت رکھے. کیا میں بیان کرنے جا رہا تھا بیٹا؟ نہیں, کوئی میں شعر پڑھنے جا رہا تھا. سورہ والضحیٰ پاک کی بات آئی تھی, وہ بیچ میں ایک بات آ گئی. اب یہ شعر سنیے گا کہ جس پسینے سے مہنگی ہے نسلیں, لکھی ہوئی نعت ہے, جس پسینے سے مہنگی ہے نسلیں, جس پسینے سے مہنگی ہے نسلیں, خوشبوئے مصطفیٰ خوشبوئے مصطفیٰ. بہت اچھا ہے, ایسے تو سارے اشعار اچھے ہیں. کہ ان کی خواب ہوا تھا, سرکار حضور فیض العارفین نے مجھے خواب میں بیدار کیا اور کہنے لگے لکھو, تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. اب بول رہے تھے, لکھ میں رہا تھا. سننا, بڑا پیارا شعر ہے. نسبت مصطفیٰ شعر سنیے گا, عظمت مصطفیٰ رک سدرا پہ بولے روح امین. سبحان اللہ. شعر سننا, رک سدرا پہ بولے روح امین, رفت مصطفیٰ میں نے
آپ کو سنا دیے، مگر وہ بات جو میں کہنے جا رہا تھا، امام حسن مصطفیٰ کو نبی نے بلایا، وہ بلائیں تو شجر آ جائے، حجر آ جائے، بحر آ جائے، بر آ جائے۔ ایک کافر آیا، یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، نبی نے کہا میں کلمہ ہی تو پڑھانے آیا ہوں۔ کہنے لگے میرے آقا ایسے نہیں پڑھوں گا، وہ جھاڑ کو بلائیے، جھاڑ کو بلائیے۔ آپ سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ اچھا درخت سمجھتے ہو؟ پیڑ، درخت، بولے اس درخت کو بلائیے۔ آقا نے فرمایا تو ہی جا کے کہہ دے، تو ہی جا کے کہہ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، یہ تو بڑا اچھا ہوگا۔ وہ جیسے ہی چلا وہ پیڑ ہلنے لگا۔ بیٹا آندھی دیکھے ہو نہیں؟ ارے وہ تو آندھی کم یہاں تو اور آتا ہے، آندھر پردیش میں کئی بار ابھی آ چکا ہے نا، آندھی جب آتی ہے تو پیڑ اکھڑتا ہے، یہ گرتا ہے، وہ گرتا ہے، کیا گرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ ہلنے لگا، یہ ڈرنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو میرے اوپر آ جائے۔ جھاڑ نے کہا نالائق، دیر مات، میں اس کے نبی میں جھوم رہا، تو بشر ہو کے قریب نہیں ہوا، میں شجر ہو کے قریب ہونے جا رہا۔ لگے میں کا نام کھانے کے لیے جھوم رہا ہوں، تاکہ یہ تو خوش قسمتی دیکھو کہ نبی نے مجھے بلایا۔ اب اس تفسیر میں نہیں، بس یوں سمجھ لو قرآن نے فرمایا یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب یہ ہاتھ آپ کا نہیں، اور نبی اپنے قائد سے کچھ کہتے نہیں۔ اب آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں، بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں بغیر خدا کے حکم کے میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، منبر پہ کھڑا ہوا اپنے طرف سے نہیں، اللہ نے کہلوایا میں کہہ رہا بسے سنے۔ اس لیے میں نے کہا جیسے نبی خود بولتے نہیں، نبی کچھ کہتے نہیں، نبی کچھ کرتے نہیں، وما ينطق عن الهوى، جیسے خدا کے حکم سے نبی کرتے ہیں ایسے خدا کے حکم سے غوث اعظم کرتے ہیں۔ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بدمالا تیرا۔ حسن مصطفیٰ کو بلایا، نبی بلانے پہ آ جائیں، دنیا آ جائے، وہ تو آپ کے نواسے ہیں، اور اپنے جانوں پہ بٹھایا۔ اب مولا علی دیکھ رہے ہیں، خاتون جنت دیکھ رہی ہیں، صداقت ایک طرف، عدالت ایک طرف، سخاوت ایک طرف، سب دیکھتے جا رہے ہیں۔ آج حسن مصطفیٰ کو آقا نے بلایا اور نبی نے دل کے حالات پہ غور فرمایا، ارشاد فرمایا اے علی، اے خاتون جنت، سنو سنو، حسین وہ ہے جن کے خاندان میں سید الساجدین پیدا ہوں گے، امام زین العابدین پیدا ہوں گے، امام باقر پیدا ہوں گے، امام جعفر پیدا ہوں گے، شہنشاہ ہندوستان غریب نواز پیدا ہوں گے۔ حسن مصطفیٰ وہ ہیں جن کے اولاد میں غوث اعظم پیدا سے بولو کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بدمالا تیرا۔ غوث اعظم نے بھی بتا دیا کہ ماں کا مقام کیا ہے، رسول اعظم نے تو 1400 برس پہلے بیٹا بتایا تھا، غوث اعظم نے کیسے بتایا؟ کہا ماں، فرمایا ہاں بیٹا۔ کہا وہ دن یاد ہے جب آپ گھر میں تھی، ایک فقیر آیا تھا مانگنے والا، اور اس نے جب پوچھا کوئی نہیں تو وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، ایک شیر آیا تھا اور اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا نہیں بیٹا میں نہیں سمجھ سکے۔ کہا وہ میں ہی تھا جو آپ کے شکم پاک میں تھا، میں نے اس کا کام تمام کیا تھا۔ ماں
یاد ہے نا جب آپ کے پیٹ میں ایک بار درد پیدا ہوا تھا، میں آپ کے شکم پاک میں تھا، آپ ہاتھ اٹھا رہی تھی اور جہاں ہاتھ پڑنے والا تھا وہاں زہریلا بچھو بیٹھا تھا، وہ ڈنک مار دیتا، آپ ہم دونوں شہید ہو جاتے، اس لیے میں نے درد پیدا کر دیا تھا۔ ہاں بیٹے یاد تو ہے؟ کہنے لگے تو میں نے درد کیا تھا۔ اب آپ سوچو لوگوں سے عالم شکم مادر میں رہ کے باہر والوں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ قبر انور میں رہ کے دونی والوں کی کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں نا؟ اگر سنو ماں کا مقام بھی تو سمجھو، جس نے ماں کا مقام سمجھا وہ جہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ آقا تشریف فرمائے، ایک ضعیفہ آئی، آپ نے اپنی رحمت والی چادر اتاری، آپ نے بچھا دیا، تشریف فرما ہو گئی۔ جب تک وہ بیٹھی رہی آقا کھڑے رہے، صحابی میں کیا مجال کہ نبیوں کے نبی کھڑے رہے اور وہ بیٹھ جائیں۔ جب وہ چلی گئی تو آقا نے فرمایا اے لوگوں جانتے ہو یہ کون تھی؟ نہیں میرے آقا مجھے نہیں معلوم۔ کہا یہ میری دودھ پلانے والی ماں تھی، تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے جب دودھ پلانے والی ماں کا مقام یہ ہے تو اصلی ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آج ماں کے عزت کو لوگ پامال کرتے ہیں، ماں کے مقامات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک صحابی بارگاہ نبی میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں کو 7 مرتبہ حج کرایا، وہ بھی کندھے پہ بٹھا کے کرایا، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، میں نے اپنے کندھے پہ بٹھا کے ان کو حج کرایا، کیا میں نے اپنے ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا حق کہتے ہو، ارے ایک جھٹکا جب تم پیدا ہوئے تھے جو تکلیف ہوتی ہے ماں کو، اس کے 7ویں حصے کا ایک جھٹکے کا بھی ابھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ ماں کا مقام اور حقوق عباد اللہ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہاں سے لے کے میدان محشر تک تم کو جواب بھی دینا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا یہی رہے گی، صرف قبر میں سوال و جوابات ہوں گے۔ اپنے ماں باپ کو سمجھو، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا غوث اعظم نے بھی ثابت کر دیا اور رسول اعظم نے بھی ثابت کر دیا۔ قرآن نے فرمایا بالوالدین احسانا، اپنے والدین پہ احسان کرو۔ احسان مطلب تم احسان کر سکتے ہو، ان کے احسان پہ ڈوبے ہو، مطلب یہ ہے اچھا سلوک کرو۔ ماں پکارے امی جان کہو، ماں پکارے میری سرتاج کہو، اس لیے کہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو چھوؤں گا۔ تو یا رسول اللہ کام تو ہو گیا، اب جنت ملے گی کہاں جب تک انتقال نہیں کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ ہر عالم میں رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کی پیشانی چوم لو، ماں کا قدم چوم لو، سمجھ لو جنت کے دروازے کو چوم لیا، جنت کے دروازے کو چوم لیا۔ لگے کہاں اتنی فرصت کی ماں کا قدم چومے؟ اور آقا فرماتے ہیں جنت کا دروازہ تم نے چوم، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں بھی انتقال کر گئی، میرا باپ بھی انتقال کر گیا، اب کہاں چومے، کیسے چومے؟ آقا نے فرمایا قبرستان چلے جاؤ، باپ کا سرانہ چوم لینا، ماں کا پیتانہ چوم لینا، سمجھ لینا جنت کا دروازہ چوم لیا۔ رسول اللہ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ ماں کی قبر کہاں ہے، باپ کی قبر کہاں، کہاں قبرستان کو تو پتہ ہوگا، ہاں حضور یہ معلوم ہے فلاں قبرستان۔ کہنے لگے ڈنڈی لے لو، چھڑی لے لو، عصا لے لو، دو نشان بناؤ، یہ تصور کرو یہ باپ کی قبر ہے، یہ ماں کی قبر ہے، باپ کا سرانہ چوم لو، ماں کا پیتانہ چوم لو، سمجھ لو جنت کے دروازوں کو چوم لیا۔ آقا فرماتے ہیں انہی کی اولاد میں غوث اعظم ہوں گے،
جو اپنے ماں کا مقام بتائیں گے، جو اپنے ماں کا مرتبہ سکھائیں گے کہ ماں کا مقام کیا ہے، اور جس نے ماں کے مقام کو نہیں سمجھا کل تمہارے ساتھ بھی آنے والا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم انہوں نے کہا میرے پاس ایک شخص آئے کہنے کہ حضور بچہ بہت رو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا خدا کرے اور روئے، خدا کرے بولو بولو خدا کرے حضور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنا کہ تاکہ تیرے ماں کا یاد آئے، تیرے ماں کی یاد آئے، تیری ماں کی یاد آئے کہ تو بھی جب چھوٹا تھا تو ایسے ہی روتا تھا، تیری ماں تجھے خاموش کرتی تھی، کیسے کیسے پہلاتی تھی، آج تیرا بچہ رو رہا تو پریشان ہے، کل تیری ماں بھی پریشان تھی، تاکہ تجھے خیال آئے۔ بس آخری بات سن لو، سلام پڑھ لو، زور سے کہہ دو اور محبت سے اللہ کا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے لگانا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے لگانا تیرا، سربلا کا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ دیکھو اس میں بہت سے لوگ نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، آئے ہو نا، ہم آپ نہیں اٹھوائیں گے، بہت سے لوگ اس میں عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، مگر صحیح صحیح بتاؤ، اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی نماز ہو گئی تو آپ یہی ہوں گے واللہ لمبی ثواب، اللہ بہتر سمجھ سکتا ہے، کچھ ہاں ہوں کرو، بولو صحیح بات ہے ابراہیم جی؟ اگر ہم پوچھیں آپ نے گیا رمضان میں روزہ رکھا تھا قبول ہوا کہ نہیں، آپ کہو گے اللہ ہی بہتر سمجھ سکتا ہے، حج آپ نے کیا جی حضور نے کیا، زکات دی ہاں دی قبول ہو گیا، اللہ ہی بہتر سمجھے، مگر اب آقا کا فرمان سنو، سبحان اللہ، اس میں تو ہر آدمی مانے گا نا، آقا فرماتے ہیں صبح سے لے کے شام تک 100 مرتبہ اگر محبت کی نگاہ سے باپ کی زیارت کرو تو میں تمہیں 100 حج مقبول کا ثواب دوں گا۔ حج مقبول یعنی مردود نہیں، مقبول، مگر آج آدمی نہ باپ کو سمجھتا ہے نہ ماں کو سمجھتا ہے، یہ ماں اور باپ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، نماز نہیں پڑھی ہے اللہ کی رحیمی کریمی ہے، معاف کرے نہ کرے، آپ نے روزہ حج زکات نہیں کیا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے بیٹا، مگر غور سے سن لو، اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ نے یہ حق نہیں ادا کیا ہے تو آپ کو خدا کے ہاں بھی جواب دینا ہوگا، اور یہی نہیں بلکہ حقوق العباد کا بڑا سخت عذاب ہے، اس لیے اللہ تمہیں بچائے اور غوث اعظم کا سچا دیوانہ بنائے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے کمالا تیرا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اچھا سنیے ایک اعلان سن لیجیے، پرسوں نا بیٹا 16 کو ماشاءاللہ اس میں بھی 6 داخل ہے، مطلب غریب نواز کی چھٹی ہے، 16 دسمبر کو آپ کے محلے میں، کیا نام محلے کا؟ نظام الدین کالونی میں، بسالت جامع مسجد، ہاں وہاں بعد نماز مغرب بسالت جامع مسجد، بسالت جامع مسجد، جامع مسجد میں مغرب بعد سے لے کے عشاء تک عظمت قرآن کے انشاءاللہ میں مکمل خطاب کروں گا کہ عظمت قرآن کیا ہے، اور میرے غوث پاک نے کیسے قرآن پڑھا اور بزرگوں نے شکم مادر میں کیسے قرآن پڑھا، اور میرے نبی نے قرآن کو جو آپ کو عطا کیا، اس لیے کثیر تعداد میں آپ لائیں گے۔ کل صبح انشاءاللہ ہم لوگ سید طاہر شاہ قادری کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں گے، کیونکہ یہ میرے بچے جو حیدرآباد سے اور آنند پور سے آئے ہیں ان کی حاضریاں کروانی ہے، اور اس کے بعد علاقی شریف بھی کل ہی حاضری ہوگی۔ مصطفیٰ محبتیں، تقریریں، یہ سجاوٹ، یہ اہتمام، یہ انتظامات، یہ روشنی، یا اللہ جو کچھ یہاں پہ ہے سب تیرے فضل سے ہے، تیرے کرم سے ہے، یا اللہ بغیر تیرے فضل کے کچھ نہیں ہوتا ہے، یا اللہ تیرے فضل سے عزیز گرامی فیاض کونسلر اور دلاور
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथ में जितने भी इनके साथी दोस्त अहबाब जिन जिन लोगों ने हमारे मुरीदों ने मुताल्लिकीन ने मुतवस्सिलीन ने दाने गिरने सपने कदमे जिस तरह से हिस्सा लिया जामे मस्जिद के मुतवल्लियान यहाँ के अराकीन यहाँ के मुसल्लियान यहाँ के मुस्लिमीन आशिकीन और यहाँ के जितने भी हाज़रीन हैं या अल्लाह सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमा या अल्लाह सबकी अकीदतों को कबूल फरमा या अल्लाह अपने प्यारे नबी के शान नबूवत के सत्ते में कबूल फरमा अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत के सत्ते में कबूल फरमा मौलाए कायनात खातून जन्नत हसनैन करीमैन के सत्ते में कबूल फरमा या अल्लाह पंजतन पाक के सत्ते में कबूल फरमा करबला वालों के सत्ते में कबूल फरमा शुहदाए खंदक बदर हुनैन के सत्ते में कबूल फरमा जन्नतुल बकी जन्नतुल माला के सत्ते में कबूल फरमा बिलखुसूस तमाम मशाइखीन आइम्मे मुस्तहदीन शुहदा व सालिहीन बिलखुसूस गौसे समदानी महबूब रब्बानी पीर लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा आपके आबा व अज़लाफ़ के नाने अज़्ज़ाम खुलफाए किराम मुरीदीन व मुताल्लिकीन व मुतवस्सिलीन हज़रत सैयद ताहिर शाह क़ादरी नूबे अदूनी की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा हज़रत शेख शाह वली शाह शाह वली हज़रत बाबा हज़रत फरीद की बारगाह में नज़र है कबूल व मकबूल फरमा इस दक्कन के इलाके में हैदराबाद के इलाके में सरकार हज़रत लाल वाली की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा और जहाँ जहाँ भी औलियाए किराम आराम फरमा है तमाम मशाइखीन तमाम बुजुर्गान दीन के खुसूस शहंशाह हिंदुस्तान वाली हिंदुस्तान फखरे हिंदुस्तान क़ादे ख़ानदान की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा बारगाह विलायत में नज़र होते हुए सिलसिले क़ादिरिया चिश्तिया सिलसिले क़ादिरिया चिश्तिया रज़िया वलाया निज़ामिया अशरफिया वारिसिया आस्तिया जितने भी सलासिल दुनिया में मौजूद हैं तमाम औलिया अल्लाह की बारगाहों में नज़र है नगर में चौधरी शरीफ में लखनऊ शरीफ में छपरा शरीफ में चारगाम शरीफ में बरेली शरीफ में पीलीभीत शरीफ में मारेरा मुक़द्दसा में देना शरीफ में दिजोजा शरीफ में बहराइच शरीफ में हुजूर महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आपके पीर व मुर्शिद हज़रत बाबा फरीद शकरगंज की बारगाह में नज़र है इस इलाके में जितने औलिया अल्लाह फुल्लाबाद शरीफ में गुलबर्गा शरीफ में बंदा नवाज के सुदराज की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा मखदूम अलाउल हक बानवी मखदूम बंगाल आपके पीर व मुर्शिद हज़रत शेख सिराज अखी की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा पीर व मुर्शिद हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा दुनिया के गोशे गोशे में चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी औलिया अल्लाह इन तमाम बुजुर्गों का सदका इन बच्चों को अता फरमा इन्होंने महफिल गौस का इनेकाद किया है इनके घरों को या अल्लाह सजा दे इनके घरों को रचा दे इनके घरों को बसा दे और हमारे खतीब साहब अलैहि रहमा जो 6 महीने पहले इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनके कब्र पे रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए और इकबाल अंजुम साहब के वालिद और जितने भी लोग इंतकाल कर गए जनाब कौंसलर नज़ीर अहमद अल्लाह ताला उनके कब्र पे रहमतों नूर की बारिशें अता फरमाए उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए शकील के वालिद चचा जितने भी हाफिज शबीर साहब हमारे खलीफा थे अल्लाह ताला उन्हें भी उनके कब्र पे भी रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए और उनके घर में उनके अहलिया उनके बच्चों को या अल्लाह तरक्कियात अता फरमाए और जितने भी हमारे नज़ीर साहब के बिरादरान हैं रफीक हैं अब्दुल रज़्ज़ाक हैं खलील हैं शफी हैं और जितने भी बिरादरान हैं आला रफीक जिन सब के घरों में सारे बच्चों को कामयाबी कामरानी अता फरमा ये हमारी माँ बहनें जितनी हाजिर हैं इन्हें खातून जन्नत का सत्ता अता फरमा हज़रत सकीना का सत्ता अता फरमा हज़रत शहरबानों का सत्ता अता फरमा गुलाम गौस साहब जिनके घर पे अक्सर मेरा क़याम रहता है उन्हें उनकी अहलिया उनके बच्चों को या अल्लाह सबको तरक्कियात अता फरमा नज़रुल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं अल्लाह ताला इनको और भी तरक्कियात अता फरमाए इनके छोटे भाई हाजिर हैं जुनैद
ان کا بھائی جو اس وقت بڑا پریشان ہے کہ اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے، ان کے رکے ہوئے رکوعات کو دلوا دے، رحمان صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں ان کے حاضری سرکار کو فرما لے۔ مسجد میں پاس رکھیں گے تو دوسری گاڑی کو اچھی مل جائے گی۔ یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے موجود ہیں، انہیں بتانا نہیں ہے۔ ان کے گاؤں میں جب پہنچا تھا سارے مکانات کچے تھے، اب ماشاءاللہ سب پکے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو بس محبت رکھو۔ ہم نے کہا تھا کہ میری کرامت تھوڑی ہے، یہ بڑے پیر کی کرامت۔ میں نے کہا تھا جشن غوث الورا مناؤ گے، غوث اعظم تمہیں نوازیں گے۔ اور یہی میں نے دلاور سے اور یہ بچہ فیاض سے میں نے کہا تھا بیٹا تم لوگ جشن غوث الورا رکھو، انشاءاللہ غوث اعظم تمہیں نوازیں گے۔ اور میں نے یہ لڑکا جو کھڑا ہے خلیل نام ہے نا، اس سے میں نے ایک اسکیم بتائی ہے کہ یہ جو 5 سال کے بعد آیا اب انشاءاللہ ہر سال آؤں گا انشاءاللہ۔ بچوں کو میں نے اسکیم بتا دی ہے، انشاءاللہ یہ اسکیم پہ اگر کریں گے تو پھر کوئی ضرورت کسی کی نہیں پڑے گی۔ ہمارے مرید غریب بھی ہیں مگر دل والے ہیں، غریب ضرور ہیں مگر عشق والے ہیں، محبت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنا دے، کامیاب بنا دے، اور سچائی کے ساتھ دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔